شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ہر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہر انسان کے دل کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا ٹھکانہ جو ہے نا جنت ہو، تو اس کے لیے ہر انسان اس تک و دو میں لگا ہوا ہے کہ بھائی میں گناہوں سے بچوں۔ اب انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے توبہ و استغفار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کا یہ نفس ہے نا، یہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا مثنوی کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا، تو جب لکڑیاں کاٹنے لگا تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ اس جگہ پہنچا کہ جہاں بہت سارا لکڑیاں جو ہے نا بہت زیادہ تھی۔ تو جب لکڑیاں کاٹنے لگا تو ایک لکڑی جو اس نے کاٹی تو اس پر اژدہا جو ہے نا وہ لپٹا ہوا۔ تو وہ شخص لکڑیاں کاٹنے کے بعد جب اس لکڑی کو اس نے ہلایا جس پہ اژدہا لپٹا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا تو بھئی یہ تو بالکل جو ہے نا مردہ ہے اور مرا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بھئی مرا ہوا تو ہے ہی، اب اس کو ہٹاؤں تو کیا؟ اپنے لکڑیوں کا جو گٹھڑ تھا اس گٹھڑ میں اس لکڑی کو بھی اوپر رکھ لیا جس میں یہ اژدہا جو ہے نا لپٹا ہوا تھا، اور اس نے ہلایا وہ نہ ہلا کہ بھئی یہ مرا ہوا ہے مردہ ہے۔ اب اس اژدہے کو بھی ساتھ جو ہے نا لے آیا اور لا کے گھر میں جو جھوپڑی یا جو بھی چیز تھی وہاں رکھ دیا۔ اب ہوا یوں کہ جنگل میں تو ذرا سردی تھی، اب جب اس گٹھڑ کو وہ گھر لایا اور رکھ دیا اور 2-3 دن وہ گٹھڑ پڑا رہا تو ذرا اس کو گرمائش ملی۔ جب گرمائش ملی تو اس گرمائش کی وجہ سے وہ اژدہا جو ہے نا ہلنے لگا، اور اس اژدہے نے کسی کو نقصان بھی پہنچا دیا، کسی کو ڈس بھی لیا۔ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان کا نفس بھی اژدہا ہے، انسان کا نفس بھی اژدہا ہے۔ یہ تربیت کے بعد جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے مرا ہوا ہے۔ اگر اس کی تربیت اچھی جگہ ہو کہ بھئی نماز کی پابندی کے حساب سے اس کی تربیت کی گئی ہو، تلاوت کی جو ہے نا اس انسان کو پابندی کرائی جائے، نیک اعمال کی پابندی کرائی جائے، تو انسان کا جو نفس ہے نا یہ مر جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت مرتا نہیں ہے بلکہ ہوتا زندہ ہی ہے، لیکن تربیت کی وجہ سے جو ہے نا اس کی خواہشات جو ہے نا دب جاتی ہیں اور خواہشات دفن ہو جاتی ہیں، کہ جیسے کہ یہ اژدہا سردی کی وجہ سے بالکل ایسا ہو گیا ٹھٹھر کر کے جیسے مر گیا ہے۔ جو ہی اسے گرمائش ملی تو اس کے احساسات جو ہے نا وہ ابھرنے لگے، اور گرمائش ملنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے سانس کی امنگ جو ہے نا پیدا ہو گئی۔ تو انسان کا نفس بھی اژدہا ہے، انسان جتنا اچھے اعمال کر لے، نیک اعمال کر لے، جو ہی اسے موقع ملتا ہے اور جو ہی اسے جو ہے نا کوئی آسانی نظر آتی ہے تو دوبارہ سے اس کے گناہ جو ہے نا کرنے کی امنگ جو ہے نا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں خود ارشاد فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ انسان کہیں جو ہے نا سفر میں جا رہا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ بھائی اب میں سفر میں تو جا رہا ہوں، اب جس جگہ میں جا رہا ہوں اب سفر میں کیسے حالات آ سکتے ہیں، کیسے لوگ مجھے ملیں گے، اور جہاں میں جا رہا ہوں ان کا ماحول جو ہے نا ذرا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ماحول میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، ہو سکتا ہے گناہ کی کوئی امنگ جو ہے نا دل میں پیدا ہو جائے، یا میرے خیالات گناہ کی طرف راغب ہونے لگیں۔ تو انسان کو چاہیے تو گھر سے جب نکلے
تو پڑھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور جب وہاں پہنچ جائے تو وہاں بھی اسی آیت کو پڑھے، اور جب سفر کر رہا ہو تب بھی اسی آیت کو بار بار دہرائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اگر انسان کہیں ایسی جگہ جاتا ہے کہ کسی ایسی محفل کے اندر جاتا ہے کہ جہاں اسے معلوم ہے کہ بھئی یہ گانے بجانے کی محفل ہے اور اس محفل کے اندر غیبت ہے اور چگلی ہے، اور اب میں اس سے کیسے بچوں، اور جانا بھی ضروری ہے، اصل تو ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے، اور بعض جگہ انسان کو مجبوری آ جاتی ہے، جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے گناہوں سے بچنے کا کہ بھئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس آیت کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اپنے بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر انسان گناہوں سے بچنے کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا اور گناہ در گناہ کرتا چلا جائے گا اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دے گا، پھر تو چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، اگر خود یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کرے گا تو پھر یاد رکھے کہ ایک ایسی دلدل کے اندر پھنس جائے گا، اور ایسی دلدل میں جو ہے نا گرفتار ہو جائے گا کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گناہوں کی سوچ آنا شروع ہو جائے اور دل میں گناہ ابھرنا شروع ہو جائیں اور راستے میں ایسے ایسے خیالات جو ہے نا آنا شروع ہو جائیں، تو انسان اس آیت کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے اور اس کو خوب جو ہے نا پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔